سوال پوچھتے ہیں، ایک خبر ہے کہ اسلام آباد میں ہندوؤں کے لیے مندر کی تعمیر کی جا رہی ہے، کیا اقلیت کو ان کی آبادی یا علاقہ میں نئی عبادت گاہ بنانے کی اجازت دینی چاہیے؟ کیا ریاست اس سلسلہ میں اقلیت کی مدد کر سکتی ہے؟ دیکھیں، ہم نے بھی خبر سنی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی آئی ہے، مین اسٹریم میڈیا پہ بھی آئی ہے، اور ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ یہ قابل افسوس بات ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جس کا نام ہے، اور جس کا ماٹو جو ہے وہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہے، اور اس ملک کے اندر جو ہے وہ بت پرستی کا ایک معبد قائم کیا جا رہا ہے، جہاں پر بت پرستی ہوگی، جہاں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا جائے گا، کفر کیا جائے گا۔ تو یہ قابل افسوس بات ہے اور قابل مذمت بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اقلیتوں کے حقوق میں یہ بات آتی ہے کہ اقلیتوں کو اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے، اسلامی ریاست کے قوانین کے ماتحت اور اس کی شروط پر عمل کرتے ہوئے، ٹیکس دیتے ہوئے ذمی کے یہ حقوق ہیں کہ وہ اپنی عبادت گاہیں جو ان کے پاس موجود ہیں، وہ ان میں اپنی عبادت کرنے میں آزاد ہیں، ان کی بنی ہوئی عبادتوں کو گرایا نہیں جائے گا، مسمار نہیں کیا جائے گا، اور ان کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہی خلفاء اور ہمارے اسلامی جو ایک تاریخ چلی ہے، اسی طرح کا سلوک کیا گیا ہے کرسچن کے چرچوں کے ساتھ اور دوسرے معبد کے ساتھ۔ لیکن جو ہندو ہیں، ان کا معاملہ مختلف بھی ہے، لیکن ان کی جو عبادت گاہیں پہلے سے چلی آ رہی ہیں وہ ان میں عبادت کریں۔ نئی عبادت گاہ بنانے کی اجازت انہیں نئی جگہ پر، جہاں پہلے ان کی کوئی عبادت نہیں تھی، کوئی ان کا نشان نام و نشان نہیں تھا، وہاں پر انہیں عبادت گاہ بنانے کی اجازت کسی طور پر نہیں دینی چاہیے۔ اسلامی ریاست ایسا نہیں کر سکتی۔ اسلامی ریاست کا کام ہے شرک کو ختم کرنا، اسلامی ریاست کا کام ہے بت پرستی کو ختم کرنا، اسلامی ریاست کا کام ہے اسلام کو نافذ کرنا، اسلامی ریاست کا کام ہے کہ توحید کا بول بالا کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ وہ لوگ جنہیں زمین کے اندر ہم تمکن اور حکومت اور سلطنت عطا کریں گے تو وہ نماز کی اقامت کریں گے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام قائم کریں گے، اور اس کے ساتھ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ تو نیکی کا حکم کرنا، امر بالمعروف کرنا، توحید کی اشاعت کرنا، یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے اور مسلمان حکمرانوں کی۔ اور اسی طرح برائی ونہوا عن المنکر، اور منکر سے منع کرنا، منکر سے نوکنا، کسی منکر کی اجازت نہ دینا، ما سوائے اس کے کہ جس کے مستثنیات ہیں کچھ، کہ ان کی جو عبادت گاہیں پہلے بنی ہوئی ہیں اور وہ ذمی ہیں اور وہ امن کے ساتھ رہ رہے ہیں، اسلامی ریاست کی شروط کو، اس کے قواعد کو، اس کے ضوابط کو وہ مانتے ہیں، تو پھر ان کو ایک محدود حد تک اپنی عبادت گاہوں میں جا کے عبادت کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ لیکن امر بالمعروف نہی عن المنکر کا معنی یہ ہے کہ اب نیا کوئی منکر اوپنلی وہ اپنی عبادت کا اظہار کریں اور وہ جلوس نکالیں اور جلسے کریں، ریلیاں لے کے نکلیں، اس لیے کی اسلامی ریاست میں ان کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور نئی عبادت گاہیں وہ بھی دارالحکومت کے اندر، جہاں پہلے سے ان کا کوئی مندر تاریخ میں ہی موجود نہیں ہے، یعنی اگر پچھلے 100-200 سال کی تاریخ اٹھا لیں تو اسلام آباد تو پہلے یہ شہر ہی نہیں تھا، تو یہ تو ایوب خان کے دور میں آباد ہوا ہے، تو پہلے سے اس کی صدیوں پہلے یہاں پر کوئی مندر نہیں تھا، تو پھر اس مندر کو نئے سرے سے جگہ الاٹ کرنا اور حکومت کا اپنی سرپرستی میں اس کو بنوانا، یہ اقلیت کے حقوق میں نہیں آتا، بلکہ یہ اسلامی ریاست اور مسلمان حکمرانوں کی ذوف ہے۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے، زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر لاکھوں مساجد اور مدارس ہیں، وہ اپنی مدد آپ کے تحت چلتے ہیں، اور ان کو نئی مسجد بنانے کے لیے لائسنس لینے میں، رجسٹریشن لینے میں کتنی مشکلات اب پیش آتی ہیں، زیادہ قوانین سخت کر دیے گئے ہیں، مدارس کی رجسٹریشن نہیں ہوتی اور اتنی سخت، اور مساجد جو ہے وہ عام عوام اپنے طور پر چلا رہی ہیں، جو کہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اوقاف تمام مساجد اور مدارس کو چلائے اور ان کے جمی اخراجات برداشت کرے، جس طرح کے گلف کنٹریز کے اندر ہوتا ہے۔ ان کے بہت سارے خرابیوں کے باوجود یہ مساجد، مدارس اور دین کی ذمہ داری لی ہے۔ تو اسلامی ریاست دین کی ذمہ داری، دین کی اشاعت کی، امر بالمعروف کی، اقامت صلاۃ کے لیے مسجدیں بنانا، ان کو آباد کرنا، ان کی آبادی کے لیے جو ہے وہ فنڈز دینا، یہ ذمہ داری ہے۔ مسجدیں تو بے یار و مددگار ہیں، اس کو محلے کے لوگ اپنے طور پر 10-10، 20-20، 100 روپے اکٹھے کر کے، اور اعلان ہو رہا ہوتا ہے چندہ دیں، مسجد کا بل ادا کرنا ہے، مسجد کی یہ تعمیر کرنی ہے، مسجد کے لیے صفیں لانی ہے، عورتوں کے لیے نماز کی جگہ بنانی ہے، تو اس کے لیے تو ہم بڑی مشکل سے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کہہ لیں اپنے مدد آپ کے تحت کام کرتے ہیں۔ اسلامی ریاست کا ان کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ہے، اسلامی ریاست کی کوئی شفقت نہیں ہے، اتنی بھی شفقت نہیں ہے کہ ان کے بجلی کے یہ یوٹیلیٹی بل ہی کم از کم معاف کر دیے جائیں۔
اللہ کا خوف کرو. تو لہٰذا ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور یہ ہمارے مسلمان حکمران جو ہیں پاکستان کے یا کسی بھی دوسرے ملک کے، یو اے ای میں بھی اس طرح ہوا ہے، یہ اصل میں لبرلزم کی طرف جا رہے ہیں، سیکولرزم کی طرف جا رہے ہیں. یہ دین کے نمائندے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے محافظ نہیں ہیں. جتنی توفیق ہو سکے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.